بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ سید حیدر جعفری صاحب زوڈی کنسلٹنٹ آپ سب کے فیوریٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، آج آپ لوگوں کی بات کرنی ہے زوڈک سائنس پر بات کرنی ہے، اور 4 ایسے زوڈک سائنس کا ہم بات کرنے والے ہیں۔ جعفری صاحب اس پر بتائیں گے جو ہائیلی شارپ مائنڈ ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے۔ کیا آپ کا اس کے اندر آپ کا برج شامل ہے؟ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ سر، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا سر آلویز ویلکم، بسم اللہ۔ سر آج آپ نے ڈیفرنٹ ایک ریسرچ جو چھپائی ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح، میں آپ کی ادھر پرانی ریسرچز میں آ کے تلاشی لیتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے آپ نے بہت خزانے چھپائے ہوئے ہیں۔ اصل میں سچی بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب میرے پاس تھوڑا ٹائم ہوتا تھا تو میں ریسرچ کر لیتا تھا، بس ایسے ہی ہے، کچھ کر لیتا ہوں تھوڑا بہت۔ بہرحال آ جاتے ہیں جی، ہائیلی شارپ مائنڈ جو لوگ ہوتے ہیں، جی جی، شارپ مائنڈیڈ جو پیپل جو ہیں، ان کو دھوکہ دینا بھی آسان نہیں ہوتا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لہجے پڑھتے ہیں، لوگوں کے چہرے پڑھتے ہیں، لوگوں کے لفظوں کے اندر سے ان کا مطلب، ان کی نیت پڑھنے کے قادر ہوتے ہیں، غیر معمولی قسم کے ذہین ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اپنے سوشل سرکل میں جو ہے وہ شارپ مائنڈز کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے مشورے لیتے ہیں، اپنی مشکلات کے لیے ان سے جو ہے وہ رائے لیتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر، یعنی ہم صرف شارپ مائنڈز کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی بھی بات کر رہے ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو ویژن دیا ہوتا ہے اور اس ویژن کو وہ یوٹیلائز کرتے ہیں۔ زبردست، اور یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو زیادہ تر اپنے دماغ سے فیصلے لیتے ہیں، دل کی ذرا کم سنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ جذباتی فیصلے نہیں کرتے، ان کو بعض اوقات ان کے فیصلے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے جو ہے نا وہ اس کے لیے پراپر لفظ ہوگا کٹھور فیصلے کرتے ہیں۔ جی، یہ کٹھور، اپنے جو ہے نا وہ بڑے ڈٹ کے کوئی ایسے فیصلے بھی لے جاتے ہیں جو بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، بالکل، حالانکہ ان کو مطلب حالات کی نزاکت کو دیکھ کے کچھ بعض اوقات لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ اور طرح کا فیصلہ لینا چاہیے، لیکن یہ ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں 4 وہ سٹارز جو اپنی چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں، اپنے شارپ مائنڈ کی وجہ سے، میں پہلا ہے ایکویریس۔ ایکویریس، ٹھیک ہے، ایکویریس اپنی غیر روایتی سوچ کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں، اچھا، یعنی یہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں، یہ ٹریڈیشنل چیزوں سے باہر نکل کے سوچتے ہیں، دور اندیش ہوتے ہیں، آنے والے وقت کو بڑی جلدی بھانپ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ترقی پسند لوگ ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی بجائے اپنے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے بعض اوقات تھوڑے ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ وقت سے آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آنے والے وقت کی پیش بندی کر کے چلتے ہیں، یہ وقت کے آنے سے پہلے پلان کر کے چلتے ہیں۔ چونکہ ان کا نشان بھی ایئر سائن ہے، تو یہ اچھا، کوئی ان کی زندگی میں نا ایک ٹھہراؤ نہیں ہوتا عموماً، یہ ایک جگہ ٹھہر جائیں تو یہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایک ہی کام بار بار کرنا شروع کر دیں تو بور ہونا شروع ہوتا ہے، ان کے ٹھیک اندر ویژن بڑا ہوتا ہے۔ خاص طور کے اوپر یہ لوگ جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کے اوپر بہت ان کی کمانڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہے، یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت ہم آہنگ ہوتے ہیں، یہ اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی ذہنیت اور اپنی فکر، سوچ، بصیرت کے ساتھ معاشرے کے خیالات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی کمیونیکیشن ان کی ہوتی ہے، یہ بڑے اچھے جو ہے نا وہ موٹیویٹرز ہوتے ہیں، یہ ٹیم مینجمنٹ ان کے اوپر ختم ہوتی ہے، ٹھیک، ایچ آر ایم ہیومن ریسورس مینجمنٹ ان کے اوپر بہت زبردست ہوتا ہے، یہ مشکلات کا حل نکالنے میں ان کو دیر نہیں لگتی، ٹھیک، بڑے حاضر جواب بھی ہوتے ہیں اور جواب دینے میں بھی دیر نہیں کرتے، ٹھیک، یعنی یہ کسی سوال کا بھی جواب دے دیتے ہیں، اور جب ان کو نہ دل کرے نا تو سامنے والے نے سیدھا جواب دے دیتے ہیں کہ میں نہیں اچھا، کر۔ دوسرا سٹار ہے اسکارپیو۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی مسٹری، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسٹریس پرسنالٹیز ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری چیزیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے، ان کے پلانس کیا ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے کچھ اور کر دیتے ہیں، اچھا، اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس کی پلاننگ تو یہ بہت سال پہلے کر رہے تھے، بظاہر اچھا، کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے ان کا اسپرچل کنیکشن، ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ روحانی بہت زبردست ہوتا ہے، اتنے زبردست روحانی ہوتے ہیں
اتنی کمال کی انٹیویشنز ہوتی ہیں کہ یہ آنے والے وقت کو بہت پہلے دیکھ لیتے ہیں. اچھا ان کے ویژن، ان کے خواب، ان کے اشارے ان کو بہت پہلے پتہ لگتا ہے. بہت ڈیپ وزڈم ہوتا ہے ان کا. ٹھیک یعنی وہاں سے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا. اور یہ چونکہ اپنے اندر کی اگر طاقت سے، یعنی اپنے آپ سے انلائٹن ہو، جی جی تو اپنی طاقت کو جانتے ہوں کہ ان کے اندر انٹویشنز ہیں، پھر یہ بہت پہلے، یعنی آنے والی مشکلات کے آنے سے پہلے ان کا حل تلاش کر کے رکھتے ہیں. ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ فلاں مشکل آ سکتی ہے، فلاں جی جی مشکل آ سکتی ہے. اور اس میں صرف ان کی جو ہے نا وہ قابلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، انٹویشنز کا اثر زیادہ ہوتا ہے، روحانیت کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک یہ کاغذ پہ لکھے ہوئے ان الفاظ کو بھی پڑھ سکتے ہیں جو ایکچوئل لفظوں میں موجود نہیں ہوتے. اچھا یہ ان تحریروں کو بھی پڑھ سکتے ہیں جو کاغذ کے اوپر مطلب لفظوں میں لکھے ہوئے نہیں ہوتے. یہ غیر موجود لفظوں کو پڑھ سکتے ہیں، یہ غیر موجود یعنی بولے گئے لہجوں کو یہ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. کیا بات ان کی فکر، ان کی سوچ بعض اوقات ریولوشنری ہوتی ہے. اس لیے ان کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ان کو یہ اس بات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کہ یار لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. جی جی لیکن چونکہ یہ اپنے عزم کے پکے ہوتے ہیں، ڈٹ کے لگے رہتے ہیں، تو ان کو اتنی کو زیادہ پرواہ بھی نہیں ہوتی دنیا کی. لیکن جی یہ ان کو بیوقوف بنانا بڑا ہی کو مشکل کام ہوتا ہے. یا یہ جان بوجھ کے بیوقوف بن جاتے ہیں کہ چلو تسی کر لو. جی وہ جیسے غالب کا ایک مصرع ہے، بنا کے فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے کیا ہیں. بالکل تو یہ اکثر تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. اچھا تیسرا سٹار ہے جیمنائی. جیمنائی جیمنائی جو ہے نا، ان کی پرسنالٹی کے اندر بھی ایک جو ہے نا وہ ایک بڑا کمیونیکیٹر بہت اچھا ہوتا ہے. ان کے اندر ان کی کمیونیکیشن بہت شاندار ہوتی بالکل ہے. ٹھیک دماغ ان کا بہت تیز ہوتا ہے. ایک سے زیادہ شخصیات ان کے اندر ہوتی اچھا ہیں. وہ ایک ہمارے دوست ہیں، میں ڈیلیبریٹلی نام نہیں لوں گا، بہت اچھے ایسٹرولوجر ہیں. میرے چونکہ دوست ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جی گلا میرے تھے، لیکن وہ کہتے ہوتے ہیں کہ جیمنائی دے دو دماغ ہوندے ہیں. اچھا تو وہ یہ واقعی یہ دو دماغ ہوتے ہیں. یہ ایک ہی، تو میں نے ان کا کوٹ کیا، نام میں نے جان بوجھ کے نہیں لیا، جی لیکن وہ صحیح کہتے ہیں. وہ یہ ان کے اندر نا ایک وقت میں ایک سے زیادہ پلان چل رہے ہو، اچھا ایک وقت میں ایک سے زیادہ پرسنالٹیز ہو. ٹھیک ہے یہ اتنا مطلب آپ سمجھ لیں کہ یہ دین اینڈ دیئر، یعنی انہی پیروں کے اوپر فیصلہ کرنا اور انہی پیروں کے اوپر فیصلہ واپس لینا بھی ان کے اوپر ہی ختم ہے. اچھا کیا یہ بالکل جو ہے نا وہ ان کی جو شارپ مائنڈڈنیس ہے نا، وہ صلاحیت ان کی دین اینڈ دیئر ڈیسیژن. اور جب ان کو لگا کہ وہ یہ ڈیسیژن غلط جا رہا، اسی وقت فارغ، اسی وقت یو یو ٹرن لے ٹرن. لیتے یس. لیکن یہ جو ان کی یہ صلاحیت ہے، یہ ان کو بڑے بڑے کاموں سے بچا لیتی ہے، بڑے بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے. ان کی اچھا پریکاشنری میئرز جو ہے نا، یعنی بزنس میں ان کو لگتا ہے کہ یار یہ پوائنٹ جو ہے نا یہ غلط ہو گیا ہے. خاص طور پہ یہ لوگ سٹاکس میں، فیوچرز میں، مارکیٹ انالیسز میں بہت کامیاب ہوتے ہیں. اچھا یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں بڑی چیزوں کو. ٹھیک ہے ان کا دماغ جو ہے نا یہ سوتے رہتے ہیں کہ دماغ ان کا کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا اس لیے یہ ان کو تھکن بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا دماغ جو ہے نا وہ عام لوگوں سے. اور ویسے ایک اور چیز عموماً ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ سارے سٹارز جو ہیں ان میں سے ایک اچھا ایک برا اس طرح نہیں ہوتا، یعنی ان کی ریٹنگ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے لیکن سوئس ایسٹرولوجی نے ایک دفعہ ان کی ریٹنگ کی تھی، تو 12 کے 12 سٹارز میں سے سب سے ٹاپ کے اوپر جیمنائی. اچھا 12 کے 12 سٹارز میں سب سے ٹاپ کے اوپر جیمنائی. کیا بات تو ان کا دماغ بہت چلتا ہے. یہ صحیح ان کی جو ایئر سائن ہے نا، ان کا دماغ ہوا پہ ہوتا ہے. یہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، تیز ترین سوچیں. اور ہاں ایک چیز یہ ان کے اندر ہوتی ہے کہ جلدی جلدی چیزوں کو ریپ اپ کرنے کی سوچتے ہیں، اس میں غلط فیصلے. اچھا ٹھیک ہے اگر یہ جلدی جلدی نہ کریں، سوچ سمجھ کے کریں، بہت ہی کامیاب. زبردست اور ان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت بھی بہت ہوتی ہے. یہ اچھا جلدی سیکھتے ہیں، ٹھیک جلدی امپلیمنٹ کرتے ہیں، آگے بڑھتے جاتے ہیں. یعنی وہ کام جو لوگوں کو کرتے ہوئے سالوں لگ جاتے ہیں، یہ ہفتوں میں کر جاتے ہیں. اچھا یہ زبردست ڈیڈیکیشن ان کی بڑی شاندار ہوتی ہے. یہ وہ کام جو مطلب انہوں نے پلان کر کے اس کو ایکسیکیوٹ کرتے کرتے کوئی لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے اس کو شارٹ ٹرم میں بدل دیتے ہیں.
زبردست. چوتھا سٹار ہے جی ورگو. ورگو. ورگو کے لیے اصل طاقت ہے مرکری. مرکری ان کا جو رولر پلانٹ ہے نا, جی جی وہ ان کی عقل, کیونکہ مرکری کا تعلق بھی جو ہے وہ وزڈم سے ہے. ٹھیک ہے. عقل, تجزیہ, خاص طور پہ تجزیہ, ان لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کو سمجھتے ہیں, اس کے مطابق پلان کرتے ہیں. تجزیہ ان کے بہت زبردست ہوتے ہیں. یہ کسی بھی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کو بہت ڈیپلی پڑھتے ہیں, بہت اچھا. ڈیپلی, اور پھر اپنی ذہانت سے ان چیزوں کو سیٹل کرنا شروع کرتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرٹیک بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا. یہ سامنے والے کی وہ غلطی جس کو عام جنرل پبلک جو ہے وہ نیگلیکٹ کر رہی ہوتی ہے, جی جی. فوراً اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں. یہ ٹیچر بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا. مطلب جہاں پہ بچوں کے نمبر نہیں کاٹنے ہوتے نا, وہاں بھی کاٹ لیتے ہیں. اس لیے اچھے ہوتے ہیں. یہ ٹیچر بہت اچھے ہوتے ہیں. اچھا. یہ جو ہے نا, یہ مطلب پوری چیز کو انالیسس کرتے ہیں. یہ وہاں ہاتھ رکھتے ہیں جہاں پہ غلطی ہوتی ہے. اچھا. یہ پرابلم, یہ بہت زبردست چیزوں کو مطلب جج بڑا زبردست کرتے ہیں. ان کے اندر بڑی طاقت ہے. یہ باریک ترین نقطوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. یہ تصویر کا چھپا ہوا دوسرا رخ بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا. ان کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہوئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ بعض اوقات اپنی ذات میں الجھ جاتے ہیں, یعنی بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں یا بالکل ایموشن لیس ہو جاتے ہیں. اچھا. ان کی نیچر میں تھوڑی سی ایکسٹریمزم بھی ہوتی ہے, لیکن جب یہ سوچتے ہیں نا تو پھر یہ بہت اوپر سوچتے ہیں. ہاں. یہ اپنے جو ہے نا زندگی میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں, اور اس کی وجہ ان کا تجزیہ, اس کی وجہ ان کے اندر کا جو ہے وہ وزڈم, اور اس کی وجہ ان کی جو ہے نا وہ چیزوں کو جاننے کی خواہش. جی. یہ بہت اچھے ڈیٹیکٹیوز بھی ہو جاتے ہیں, انویسٹیگیٹر بھی. بعض اوقات انویسٹیگیشن کے چکر میں وہ باتیں بھی ان کے سامنے آ جاتی ہیں جو نہ آئیں تو بہتر ہوتی ہیں. وہ اپنے کسی بندے دی غلطی نظر آ جاتی ہے, پھر لڑ پیندے نے. بالکل ٹھیک ہے جعفری صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, سید حیدر جعفری صاحب کے آپ نے ویوز سنے, انالیسس سنے, بڑا ہی زبردست ٹاپک تھا. 4 ایسے بروج جن کا جعفری صاحب نے بتایا جو ہائیلی شارپ مائنڈیڈ ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں آپ کا بوجھ اس میں شامل ہوگا, نہیں ہے تو ہمیں معافی دیجیے گا. باقی بھی سر میں ایک اور چیز, چلیں اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں. جب ہم بات کرتے ہیں نا یہ 4 بروج یا 5 بروج, تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ صرف یہی. بالکل. ہم پرسنٹائل کی بنیاد پہ, پرسنٹیجز کی بنیاد کے اوپر اس کو جو ہے وہ سیگریگیٹ کرتے ہیں. اس کی بنیاد پہ ٹاپ آف, پھر اس میں اگر فرض کیا نا کہ ہم جب پرسنٹیج کا مطلب یہ ہے کہ 100 بندے ہر ایک سٹار سے اگر ہم لیتے ہیں, اور اس کو پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ 100 میں سے کتنے لوگ شارپ مائنڈیڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ٹاپ کی پرسنٹیجز ہوتی ہیں اس کو ہم اٹھا لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ باقی سٹارز میں جو ہے وہ جو ہے وائز لوگ نہیں ہوتے, بالکل. بہت شارپ مائنڈیڈ نہیں ہوتے, باقیوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کی چونکہ تعداد زیادہ ہوتی ہے. اسپائسز میں نہیں ہوتے سر, میں آپ کو بتا. اسپائسز بڑے وائز لوگ ہیں سر, تسی اپنا کرانا چاہ رہے ہو تو چلو تانوں ہن ایک اور گل دس دیاں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ سوئس ایسٹرولوجی میں ٹاپ پہ جیمنائی ہے, سیکنڈ بیسٹ اسپائسز ہے. اچھا, کیا بات ہے. نکل ہے, ہمارا بھی نکل ہے. آپ کا بھی ویسے اسپائسز ہے. کچھ ناظرین کو اگر نہیں پتا تو جعفری صاحب اپنا بھی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب. ناظرین, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اور سید حیدر جعفری صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.